بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ 1997 پر۔ سیکشن 4 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص منشیات کو گرو کرتا ہے، اس کی کاشت کرتا ہے، اس کی پلانٹیشن کرتا ہے یا اس کے پودے لگاتا ہے تو ایسا کرنا قانوناً منع ہے، جس کی سزا سیکشن 5 کے مطابق 7 سال یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سیکشن 4 میں بتایا گیا ہے کہ صرف وہی شخص منشیات کی پیداوار کر سکتا ہے یا اس کے پودے لگا سکتا ہے جس کو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اجازت دے، باقاعدہ طور پر ایسے شخص کو پرمٹ جاری کرے۔ اسی ایکٹ کے سیکشن 6 میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص نہ ہی منشیات کو مینوفیکچر کر سکتا ہے، نہ ہی ان سے کچھ اور نکال سکتا ہے، یعنی کہ منشیات کے جو پودے ہوتے ہیں اس میں سے مزید کوئی شخص ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ منشیات کو بنا نہیں سکتا، اس کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا، وہ کوئی شخص ایسے منشیات کو سیل نہیں کر سکتا، نہ ہی ایسے منشیات کو کوئی شخص پرچیز کر سکتا ہے، نہ ہی ایسے منشیات کو کوئی شخص ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سیکشن 9 پر۔ عموماً پولیس جب کسی سے منشیات برآمد ہوتی ہے تو سیکشن 9 کے تحت ہی FIR درج کرتی ہے، جو کہ سیکشن 9 کا 9A، 9B یا 9C کے تحت FIR درج کی جاتی ہے۔ سیکشن 9 کے تحت ہی FIR درج ہوتی ہے اور عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ عدالتوں میں سیکشن 9 کے تحت ہی ٹرائل چلتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے بھنگ، افیون جس کو ہم افیم کہتے ہیں، چرس، پوست برآمد ہو یا ہیروئن وغیرہ برآمد ہو، یعنی کہ منشیات میں سے کوئی چیز بھی برآمد ہو کسی شخص سے، تو ایسے بندے کو پکڑ کر FIR درج کی جاتی ہے۔ اگر ایسے شخص سے جو منشیات برآمد ہو ان کی مقدار 100 گرام سے کم ہو تو ایسے شخص پر 9A کے تحت FIR درج ہوگی، اور اگر کسی شخص سے 100 گرام سے زیادہ ایسی منشیات برآمد ہو لیکن اس کی مقدار 1 کلو سے کم ہو تو ایسے شخص پر 9B کے تحت FIR درج کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی شخص سے 1 کلو سے زائد منشیات برآمد ہو اور چاہے اس کی تعداد جتنی بھی ہو لیکن اس کا وزن 1 کلو سے زائد ہو تو اس پہ 9C کے FIR درج ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 9A، 9B اور 9C پر کتنی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن 9A کے تحت عدالت کسی شخص کو 2 سال تک سزا دے سکتی ہے یا جرمانہ عائد کر سکتی ہے یا دونوں سزائیں دے سکتی ہے، مطلب اس کو سزا بھی دے سکتی ہے، اس کو جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے۔ اور اگر 9B کے تحت FIR درج ہو، یعنی کہ اس شخص سے 100 گرام سے زیادہ اور 1 کلو سے کم منشیات برآمد ہو تو ایسے شخص کو عدالت 7 سال تک سزا دے سکتی ہے، اور اس کے علاوہ عدالت اس کو جرمانہ بھی عائد کرے گی، یعنی کہ 9B کے تحت ایسے شخص کو سزا بھی ہوگی اور ساتھ جرمانہ بھی ہوگا، جبکہ 9A کے تحت سزا یا جرمانہ یا دونوں سزائیں تھیں۔ اور اگر کسی شخص پر 9C کے تحت FIR درج ہو، یعنی کہ ایسے شخص سے منشیات جو ہے 1 کلو سے زائد برآمد ہو تو ایسے شخص کو عدالت جو ہے وہ سزائے موت یا پھر عمر قید کی سزا دے سکتی ہے، یا پھر عدالت ایسے شخص کو 14 سال تک کی سزا دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت ایسے شخص پر جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے جو کہ 10 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ یہ تھا 9A، 9B اور 9C، یعنی کہ 100 گرام تک 9A، 100 گرام سے 1000 گرام تک 9B، اور 1000 گرام سے اوپر جتنی بھی ہو 9C۔ اگر کسی پولیس آفیسر کو منشیات سے متعلق کوئی اطلاع ملتی ہے یا اس کو اپنے وزرائے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے تو ایسا پولیس آفیسر جس کا رینک سب انسپیکٹر سے کم نہ ہو وہ ایسی جگہ پر بغیر وارنٹ کے داخل بھی ہو سکتا ہے اور تلاشی بھی لے سکتا ہے اور ان کو گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسے پولیس آفیسر کو خطرہ ہو کہ منشیات کا کاروبار کرنے والا شخص یا افراد وہاں سے ان کے بھاگنے کا خطرہ ہے تو ایسا پولیس آفیسر ایسی بلڈنگ پر یا ایسی جگہ پر یا ایسی 4 دیواری کے اندر زبردستی داخل ہو سکتا ہے، کسی دروازے کو توڑ سکتا ہے، وہ کوئی بھی ایسی رکاوٹ وہاں پہ موجود ہو اس کو وہ توڑ کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے نارکوٹکس ڈرگز کو
جو کہ وہاں پہ منشیات ہوں گی ان کو وہ اپنی تحویل میں لے سکتا ہے، ان کو سیز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور میٹیریل وہاں پہ موجود ہو جو کہ منشیات کے بنانے میں کام آتا ہو، اس کو بھی پولیس آفیسر اپنی تحویل میں لے سکتا ہے۔ لیکن ایسے پولیس آفیسر پر لازم ہے کہ وہ جب ایسے شخص کو گرفتار کرے یا کسی چیز کو اپنی تحویل میں لے لے تو اس کے فوراً بعد ایسا سب انسپیکٹر اپنی اس تمام کارروائی کو باقاعدہ طور پر تحریری شکل میں لائے گا۔ اس کا ریکارڈ جو ہے، جو بھی اس کو انفارمیشن ملی تھی، جو چیزیں اس نے وہاں سے برآمد کی ہیں اور جن اشخاص کو اس نے گرفتار کیا ہے، یہ تمام چیزیں وہ تحریری طور پر اپنے سپیریئر آفیسر کو بھیجے گا۔ منشیات کے کاروبار میں اگر کوئی وہیکل استعمال ہو، جو کہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اور ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے، تو ایسی گاڑی کو ٹرائل کے دوران سپرداری پر نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ جو مالک تھا اس کو نارکوٹکس کے سمگلنگ کے بارے میں یا نارکوٹکس کے معاملے میں اس کو گاڑی کے استعمال کا بالکل علم نہ تھا۔ یعنی کہ مالک جو تھا گاڑی کا اس میں انوالو نہیں تھا، اس سے کوئی گاڑی کرائے پہ لے کے گیا یا اس کا ٹرانسپورٹ کا کام تھا، کیونکہ کس نے منشیات ایک جگہ سے دوسری جگہ اسمگل کرنے کی کوشش کی، اگر ایسی صورتحال ثابت ہو کہ مالک کو اس منشیات کا علم نہیں تھا تو ایسی صورت میں مالک کو سپرداری پر گاڑی دی جا سکتی ہے، ادروائز مالک کو سپرداری پر گاڑی نہیں دی جا سکتی۔ اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں جو کہ نارکوٹک سے متعلق مقدمات کو سنتی ہیں۔ جو ان کا جج ہوتا ہے یہ سیشن جج ہوتا ہے یا پھر ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے۔ ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔